والنجم إذا غوى طهركم أهل البيت تطهيرا صدق الله مولانا العظیم۔ بے شک اللہ چاہتا ہے اے میرے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں مکمل طور پر پاک اور صاف کر دے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید کے 22ویں پارے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عام فہم اور سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ترجمے سے یہ بات یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کے اس مبارک حصے میں اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ محرم جو ابھی 2-3 دن پہلے مکمل ہوا، اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان جہاں محرم کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہاں اہل بیت کے بارے میں بھی مثبت اور منفی خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہیں بھی پورے قرآن کے اندر اہل بیت کے بارے میں منفی خیالات رکھنے یا بیان کرنے کا نہ حکم ہے نہ کوئی ثبوت ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھیے، انشاءاللہ آسان الفاظ میں بات سمجھاؤں گا۔ اہل بیت جو ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک لفظ ہے اہل اور دوسرا لفظ ہے بیت۔ اہل کا معنی ہوتا ہے مالک، اہل کا معنی ہوتا ہے صاحب، اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بیت کا لفظ اس کا معنی ہے گھر، کسی شخص کی رہائش، کسی شخص کا گھر۔ اس کے لیے جہاں دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے معروف لفظ وہ بیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت کا معنی یہ ہوا کہ گھر والے۔ میں لالا موسیٰ کا رہنے والا ہوں، آپ شہر اس لالا موسیٰ کے رہنے والے ہیں۔ جب آپ سے بارے میں بات کی جائے گی تو آسانی کے لیے ہم کہیں گے کہ ہم اہل لالا موسیٰ ہیں۔ گجرات کے رہنے والوں کو اہل گجرات کہا جائے گا،
لاہور کے رہنے والوں کو لاہوری کہا جائے گا، اہل لاہور کہا جائے گا۔ پاکستان کے رہنے والوں کو ہم اہل پاکستان کہیں گے۔ تو اہل بیت کا معنی گھر والے۔ ویسے بھی ہم جب اپنی زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں نا، خیر خیریت پوچھنے کے لیے ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی سناؤ گھر والوں کا کیا حال ہے۔ تو گھر والوں میں سب سے پہلے وہ نمبر آتا ہے بیوی کا، کیونکہ بیوی کے بغیر گھر مکمل نہیں سمجھا جاتا، گھر کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک مقام پہ فرمایا، غالباً 27ویں پارے کے شروع ہی میں۔ تو وہاں جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے آنے والو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، اور ہمارے آسمان سے آنے کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، دوسرا سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو آپ کی بیوی دروازے کے پیچھے پردے میں کھڑی تھی، اس نے نا اپنا یہ دایاں ہاتھ اس طرح اپنی پیشانی پہ مارا، تعجب کا اظہار کے لیے کہ میں بھی بوڑھی، میرا میاں بھی بوڑھا، ہم دونوں اس عمر کے حصے میں کہ جس حصے میں اولاد کا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا اتعجبین من امر اللہ، اے بی بی کیا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تعجب کا اظہار کر رہی ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے اس گھر والو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں گی، یعنی یہ بیٹے کی خوشخبری تمہیں جو مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 2 وبرکاتہ، اور یہ بیٹا آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ وہاں لفظ ہیں اہل البیت، اے اس گھر والو۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے بارے میں یہ حکم دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جب ان پر قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کا وقت ہوا نا، تو اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اسر بے اہل کا، کہ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ وہاں اہل سے مراد ایک تو گھر والے جو فرما بردار اور اطاعت گزار تھے نبی کے، نمبر 2 نبی پر ایمان لانے والے لوگ اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں سے میں نے مثال کے طور پر 3-4
آیات کا حوالہ دیا، اور حدیث پاک میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں اور ہم نے یہ سن رکھا ہے قرآن مجید کے بقول کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر آپ پر ایک الزام لگایا گیا منافقین مدینہ کی طرف سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، صحابہ کرام بھی پریشان ہیں کہ ام المومنین کے بارے میں ایسا منفی پراپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا خاندان وہ بھی پریشان۔ دن پر دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن اور ہر رات رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک اپنی بیوی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے یہ فرمایا، اے میری بیٹی، اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا کہ تیرا میاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ ناراض ہیں، اپنے میاں کی ناراضگی کی حالت میں اگر تیرا انتقال ہو گیا تو یاد رکھنا، جو جی چاہے جس کا جی چاہے تیری نماز جنازہ ادا کر لے، لیکن میں تیرا باپ ہونے کے باوجود تیری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ اندازہ فرمائیے کہ باپ ہونے کے ناطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معاملے میں کیا جذبات ہیں۔ معاملہ بڑھتا رہا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1 مہینے کے وقفے کے بعد سورہ نور کے اندر 18 آیات نازل فرمائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صفائی میں، آپ کی بریت میں۔ 18 آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صفائی پیش کی، آپ کی برات کا اظہار کیا اور آپ کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بات کا تعلق دنیا داری سے ہو یا دین سے ہو، خاص طور پر دین اور شریعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی یہ گارنٹی بیان فرمائی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت۔ اور اس جماعت سے مراد کون ہیں؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اپنے ساتھیوں کو مسلمین کا لقب دے رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں جو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے پھریں اور ان کے ایمان کو ترازو پر تولتے رہیں؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں کہ جس پیمانے کے ذریعے ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ناپیں یا ان کو تولنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعذرنی من رجل قد بلغنی
قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ یہ الفاظ دوبارہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کہ اے میرے صحابہ کرام، اے مسلمانوں کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو انتقام لے، جو مجھے محفوظ رکھے، جو میری صفائی پیش کرے، جو میری طرف سے بدلہ لے۔ کس شخص سے؟ من رجل، اس شخص سے، قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، جس نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے ایذا پہنچائی ہے۔ کون ہے جو میرے اہل بیت کے بارے میں جس کی باتوں اور جس کے پراپیگنڈے سے مجھے ایذا پہنچی ہے؟ کون ہے جو اس بارے میں میرے اہل بیت کے بارے میں یہ غلط پراپیگنڈا کرنے والوں سے کون ہے جو انتقام لے کر میرے دل کو ٹھنڈا کرے اور میرے کلیجے کو سکون اور آرام پہنچائے؟ یہاں بھی لفظ آپ نے استعمال فرمایا فی اہل بیتی، تو اہل بیت سے مراد یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی یہاں سے مراد لیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر یہ سب سے پہلے نمبر پر ان کو شامل کیا جانا اور ان کو اہل بیت میں سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، کیونکہ اپنی حیثیت کے مطابق نکاح کے بعد ولیمہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی نا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تو دوسرے دن آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونے کی ایک ڈلی بطور حق مہر کے میں نے دی ہے اور شادی کی ہے میں نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ حضرت نہیں۔ تو فرمایا اولم، اے میرے ساتھی عبد الرحمن، جاؤ جا کے ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب آپ کی شادی ہوئی، آپ نے ولیمہ کیا، تو ولیمے کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے گھر باری باری تشریف لے گئے، اور ہر گھر میں جا کر آپ نے یہ پوچھا کیف انتم یا اہل بیتی، کیف انتم یا اہل بیتی، اے میرے گھر والو، اے میرے اہل بیت، تمہارا کیا حال ہے؟ کیسے دن گزرے ہیں؟ تمہارا کیا حال ہے؟ تو قالو، ان تمام بیویوں نے جواب دیا بخیرن بخیرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے گھروں میں ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے۔ تو پھر صحابہ کے ان ازواج مطہرات نے باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کیف وجدت اہلک، کیف وجدت اہلک، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے اپنی اس نئی نویلی دلہن زینب کو کیسا پایا؟ اہلک کا لفظ یہاں استعمال ہوا تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل جو ہے یہ شریعت کی زبان میں بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں فیقول بخیرن، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح المسلم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق معلوم ہوا کہ آپ کی تمام بیویاں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے یاد کیا، بلایا۔ جب یہ سب آ گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ جو ہیں نا یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک اہلی خیر، انک اہلی خیر وہؤلاء اہل بیتی، اے ام سلمہ تو بالاولیٰ میرے اہل بیت میں شامل ہے، تو پہلے ہی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ ان علی حسنین فاطمہ رضی اللہ عنہا کا میں اب اپنے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے ہی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کے اندر ان بیویوں کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر داماد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں کی اولاد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موتیوں کا بڑا قیمتی ہار آپ کو بطور تحفہ یہ بھیجا گیا، کسی کی طرف سے آیا۔ تو اس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے اہل بیت میں سے اس شخصیت کو دوں گا جو اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ الفاظ نوٹ فرمائیے، فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت میں سے یہ ہار اس شخصیت کو دوں گا جو میرے اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جس سے میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بات جب آپ کی بیویوں تک پہنچی تو آپس میں قیاس کرنے لگیں، اندازے لگانے لگیں کہ دیکھیے یہ ہار کس کی قسمت میں آتا ہے۔ اور تمام کی تمام بیویاں اس بات پر متفق تھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، کیونکہ اس وقت سیدہ خدیجہ تو موجود ہی نہیں تھی، فوت ہو چکی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کے بعد آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ تمام بیویوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سوچا کہ یہ ہار ملے نہ ملے، یہ ہار یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، یہ ہار انہیں ملے گا۔ تو ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی زینب رضی اللہ عنہا جس نے دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑی اذیتیں اٹھائی تھیں، جب زینب کا ذکر آتا نا تو اکثر و بیشتر ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کیونکہ سیدہ زینب نے رضی اللہ عنہا اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زینب کی بیٹی امامہ کدھر ہے؟ زینب کی بیٹی امامہ یعنی میری نواسی امامہ کو بلاؤ، وہ کدھر ہے؟ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا جب حاضر ہوئی نا تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ ہار میں تجھے گفٹ کر رہا ہوں، کیونکہ صدقہ تو نہیں ہے، یہ ہار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیا کر رہا ہوں؟ تجھے ہدیتاً، تجھے تحفہ دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے، اس کو قبول فرمائیے۔ تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ جب حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے بلایا تو اس سے پہلے آپ نے کس چیز کا اظہار کیا کہ میں اپنے اہل بیت میں سے یہ ہار اس شخصیت کو دوں گا جو مجھے تمام اہل بیت میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے، جس کے ساتھ میں اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون شامل ہے؟ تو مختصر طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کی آل اولاد میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے جن جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ جن جن پر صدقہ کھانا، صدقہ لینا حرام ہے وہ اہل بیت میں ہیں۔ یہ تو چیز آپ نے اس سے پہلے سنی ہوگی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد کے ایک کونے میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہیں، آپ نے بچے ہونے کے ناطے وہاں سے ایک کھجور اٹھائی اور آپ نے اپنے منہ میں ڈال کر اسے چبانا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے زبردستی حضرت حسن سے فرمایا بیٹے یہ تھوک دو، یہ جو ہے نا یہ نگلنی نہیں ہے بلکہ یہ کھجور اگل دو، باہر پھینکو، نکال دو منہ سے۔ کیوں؟ انہا من الصدقہ، یہ کھجور صدقے کی ہے، والصدقہ تو حرام لمحمد ولآل محمد، اور صدقہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد کے لیے حرام کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت پر صدقہ حرام اور جن کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اس کے علاوہ جن پر صدقہ کھانا حرام ہے، یعنی جن لوگوں کو آپ نے اہل بیت میں شامل فرمایا، ان میں سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں؟ پھر فرمایا جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا جناب جعفر رضی اللہ عنہ، پھر آپ نے فرمایا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، حضرت جعفر جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا بیٹا مسلم جب حضور علیہ السلام نے کربلا کی طرف بھیجا نا وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، ان لوگوں کے کئی ہزار خطوط ملنے کے بعد تو جو مسلم تھے نا وہ اسی عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو فرمایا عقیل، تو آپ نے فرمایا حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کے خاندان یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بات جو اس سلسلہ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں، اور یہ سعید وہی ہیں، ان کے بیٹے ہیں خالد۔ سعید وہی صحابی ہیں جن کو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، جب آپ نے قرآن سنا تھا تو اسی سعید کو آپ نے زمین پہ لٹا کر مارنے لگے تھے، اور اسی سعید کے مقابلے میں، اسی سعید کو بچانے کے لیے حضرت سعید کی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر کے مقابلے میں آئی تھیں۔ ان جناب سعید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں خالد رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں سے کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ایک گائے بھیجی اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ ہدیتاً تحفتاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک گائے بطور تحفے کے آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گائے جو تھی نا، جس شخص نے بھیجی تھی، شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دی، اور فرمایا کہ انا نحن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا صدقۃ، کہ یہ گائے جو ہے چونکہ تو نے صدقے کی بھیجی ہے، اور صدقہ ہم اہل بیت کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، یہ کسی اور مستحق یا حقدار کو دے دیجیے۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت کو صدقہ نہیں لگتا، اور اہل بیت کو صدقہ لینے سے پہلے اس بات کی پڑتال اور تحقیق کرنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں دی جا رہی ہے خدمت کے طور پر، کہیں یہ صدقہ تو نہیں ہے۔ لیکن آج کے سادات اپنے آپ کو اہل بیت کہلانے کے باوجود حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر سب کچھ ہڑپ اور ہضم کیے جا رہے ہیں، اور کھا پی کر وہ ڈکار تک نہیں مارتے۔ تو ان باتوں سے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کی بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں یہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے چچا اور ان کا خاندان، اور آپ کے چچا کے بیٹے بیٹیاں، یہ سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ حقیقی محبت اور ان کی پہچان کرنے کی، ان کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ والنجم إذا غوى